الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه والرب بلا شريك والصلاة والسلام على النبي المكي المدني السيد الوهي السراج المضيء كوكب دري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالزهراء محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم العداوة إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف صلوات پر محمد دعا گو ہوں کہ خالق کائنات بانیان صف ازا کی صاحب شاہی اپنی درگاہ میں قبول فرمائے مخدومہ کونین کا پرسہ بارگاہ سرکار حجت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مالک قبول فرمائے جو مومنین مومنات حاجات شرعیہ رکھتے ہیں خالق کائنات محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اپنی درگاہ میں قبول فرما مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا جو مومنین مومنات مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما سید شبیر حسین شاہ صاحب کو صحت کلی عطا فرما ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ میر فدا حسین صاحب اس دنیا سے رحلت فرما گئے خالق محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں آج رات ان کی منازل آسان فرما قبر کی منازل میں انہیں ہر مشکل میں مشکل کشا کا سہارا عطا فرما جناب سیدہ کے صدقے میں انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما اپنے مرحومین کی بخشش اہل خانہ کے مرحومین کی بخشش اور جن کے لیے کوئی دعا فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کی بخشش کے لیے درود پاک سارے صاحبان اللہم صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر جو زبان نہیں بول سکی جی میرا ساتھ دے مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مل کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ مل کے نعرہ حیدری حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد مل کے محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات سارے سارے اللہم میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگ و دوستو
حدیث قدسی سے خالق کائنات کی زبان سے جو پیغمبر گرامی کے ذریعے الفاظ نازل ہوئے وہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پریشان ہو گئے شاید کہ موضوع جناب سیدہ ہے اور یہ توحید پڑھ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ چونکہ طالب علم ہوں کوشش کرتا ہوں بات سمجھا کے بچوں تک بھی بات پہنچ جائے، آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، جب میں نے یہ چاہا کہ میرا تعارف ہو جائے، میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرَفَ، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا جو میری پہچان کا ذریعہ بنا۔ توجہ چاہوں گا میں صاحبان سے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے اپنا تعارف چاہا، اپنی پہچان چاہی، تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا جو میری معرفت کا ذریعہ بنے۔ میرے بزرگوں دوستو، اصول یہ ہوتا ہے، قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تعارف کروایا جاتا ہے تو اپنے سے بڑے کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں خطیب مقامی ہوں، آپ کا خدمت گزار ہوں۔ تعارف جب کروایا جاتا ہے تو تعارف یہ کروایا جاتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ بھائی فدا شاہ جی، بھائی امتیاز شاہ جی، کوئی بندہ، مفتی صاحب ہمارے بہت نفیس آدمی ہیں اس حوالے سے کہ جب بھی تعارف کروایا جاتا ہے تو کسی بڑے کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا بیٹا آ جائے تو اس کا تعارف کیا ہوگا کہ مولوی صاحب کا بیٹا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ حسن کے والد ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، یہ کہا جائے گا کہ یہ مولوی صاحب کا بیٹا ہے۔ یعنی کہ تعارف ہوتا ہے بڑے کے ذریعے سے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کن تو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے اپنا تعارف کروانا چاہا تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ اس مخلوق کی عزت سمجھنے کی کوشش کرو جو اللہ کے تعارف کا ذریعہ بن رہی ہے۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرَفَ، چاہتا یہ ہوں کہ انہیں دیکھو تو مجھے سمجھ جاؤ۔ میرے بزرگوں دوستو، تعارف ہے اللہ کا، کروا رہے ہیں رسول۔ اور پھر میں ایک آیت کے ذریعے سے اس بات کو اور مضبوط کرنا چاہوں گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جو عربی جانتا ہے وہ لطف لے گا۔ هو الذی، وہ ہے جس نے رسول بھیجا، یعنی اللہ اپنی تعارف کا ذریعہ رسول کو بنا رہا ہے۔ لیں جی، بات کو پختہ کرنے کے لیے ایک اور آیت تلاوت کر دوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، لفظ وہی ہے، تھوڑی سی آیت کا اگلا حصہ تبدیل ہوا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت کے لیے نازل کیا۔
دو آیتیں میں نے تلاوت کی جن میں ذات کردگار رسول کے ذریعے اپنا تعارف کروا رہی ہے۔ اے اللہ، تو یہ کہتا کہ میں رسول بھیج رہا ہوں۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ارسلہ اور بعثا۔ توجہ چاہوں گا میں صاحبان سے، چونکہ پڑھاتا ہوں بچوں کو، کوشش کرتا رہتا ہوں کہ الفاظ پہ تھوڑی سی دقت کروں۔ بعثا کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، ارسلہ کا معنی بھی ہوتا ہے بھیجنا۔ بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے ہو۔ توجہ ہے یعنی صاحبان؟ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انی جاعل، میں بنا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا هو الذی ارسل، میں وہ ہوں جو بھیج رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے میرے پاک رسول بن کے نہیں آئے، پہلے تھے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل تیاری ہو گئی نا آب و گل سے، تو اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اس کا مطلب ہے پہلے تھے نہیں، بنائے گئے۔ پیغمبر گرامی میں پوری ذمہ داری سے جاؤ، پورے قرآن کا الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ لو، جہاں جہاں پیغمبر گرامی کے لیے لفظ استعمال ہوئے، یا ارسلہ ہوا ہے یا بعثا ہوا ہے، یعنی تجھے بھیجا گیا ہے، تیرا وجود پہلے تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بھیجا، تعارف کروا رہے اپنا۔ تعارف ہوتا ہے اپنے سے بڑے کے ذریعے سے، تعارف مصطفیٰ کے ذریعے ہوا خدا کا۔ یہ خاندان ہی ایسا ہے۔ عظمت مصطفیٰ سمجھ آ گئی نا؟ اب جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے نا کسا کے نیچے، اب عظمت زہرا پہ لے آیا ہوں آپ کو۔ میرے بزرگوں دوستو، جب کسا کے نیچے سارے اکٹھے ہو گئے، آواز خالق کا، جبرائیل جا پوچھ یہ ہیں کون؟ جب کہا نا ہیں کون، یہ کہتے ہیں ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ اس قصہ کے نیچے کون کون ہے میرا حبیب؟ کہا ہم فاطمہ و ابوہا، ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا بابا ہے۔ فضائل ہیں ایک ایک جملے میں۔ فضائل اس خاندان کے جتنے پڑھتے جاؤ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، لیکن میں کہتا ہوں ہم جتنے فضائل پڑھیں ان کی حد نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ایک ایک لفظ میں فضیلت بتا دی۔ کہا ہم فاطمہ تو ابو ہے، ایک فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے۔ وَبَعْلُهَا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے۔ وَبَنُوهَا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، قانون یہ ہے کہ تعارف بڑے کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کر، یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جب مجھے تعارف کی ضرورت پڑی میں نے رسول کو وسیلہ بنایا، جب رسول کو تعارف کی ضرورت پڑی زہرا کو وسیلہ بنا لیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا اگر تعارف کا محتاج ہو تو رسول کو وسیلہ بناتا ہے۔
اگر رسول تعارف کا محتاج ہو تو زہرا کو وسیلہ بنا. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اے اللہ تعارف اہل بیت کا ہے، رسول کے ذریعے. گھر کا بڑا ہوتا ہے جو تعارف اس کے ذریعے سے ہونا چاہیے. اللہ آج سارے اکٹھے ہیں، یہ کہہ دیتا 1,23,999 نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ ہے، بیٹی پہلے درجے پہ آتی ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، محمد مصطفیٰ کا داماد ہے، محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں. کہتے ہیں نہیں، اگر تعارف رسول کے ذریعے سے کرواؤں گا تو کل کو کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں بھی رسول کا رشتہ دار ہوں، میری بھی رسول سے فلاں رشتہ داری ہے، میں بھی رسول کا فلاں لگتا ہوں. تعارف ہے اہل بیت کا. جب اللہ کو ضرورت ہوئی تھی اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے تعارف کروایا. آج میں محمد کو اہل بیت کا تعارف کروانا ہے، اپنے ذریعے نہیں کرواؤں گا، بطول کے ذریعے کرواؤں گا، تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتا چل جائے رسول کے رشتہ دار اہل بیت نہیں ہوتے، بطول کے رشتہ دار اہل بیت ہو. بڑی مہربانی ہے. تعارف اپنے ذریعے سے نہیں کروا، بطول کے ذریعے سے کر. اے اللہ، لے ایک لفظ میں نے استعمال کیا بطول. لفظ بطول کا ترجمہ بھی سن لیجیے. بطول کہتے کسے ہیں؟ میرے بزرگوں دوستو، ابھی میں ایک آیت پڑھ رہا تھا قرآن مجید سے. قبلہ بہت ضروری ہے. بطول عہد ہے یا اسم ہے؟ بطول جی بیار مخفی صاحب نے ایک اور بات کی طرف متوجہ کر دیا ہے. میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ بطول عہدہ ہے یا اسم ہے. بطول عہدہ ہے، اسم نہیں. توجہ چاہوں گا میں. اور بطول کا ترجمہ بھی آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. ہم تو دیکھیں مانتے ہی قرآن کو ہیں یا اہل بیت سے. قرآن اگر اہل بیت سے لوگے قرآن سمجھ آ جائے گا، اگر قرآن کو ادھر ادھر سے لوگے پھر سمجھ نہیں آئے گا. آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا بطول کہتے کسے ہیں؟ قرآن نے مجھے ایک آیت دی. جی بسم اللہ. دیکھتا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. جب میں نے المنجد کتاب میں اکثر حوالہ دیتا ہوں اپنے کل کی مجالس میں بھی اس کتاب کا، تو المنجد میرے پاس اوپر رکھی ہے، تو اسے میں نے کھولا کہ تبتل کا معنی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تبتل بے تے اور لام سے نکلا ہے. تبتل باطلا اس کا مادہ ہے، اور باطلا سے ہی بطول بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تبتل کا کیا معنی ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ تبتل کا معنی یہ ہے کہ جو دنیا کو چھوڑ کے خدا کی طرف اپنا رخ کر لے اسے بطول کہتے ہیں. یعنی اگر میں لفظیں بدل کے کہوں، جو مخلوق سے جڑے نہ، خالق کو چھوڑے نہ، اسے بطول کہتے ہیں. نہیں ایسے نہیں، لطف نہیں آپ نے لیا. میں کوشش کرتا ہوں اور بات کو آسان کرنے کی. بطول کسے کہتے ہیں جی؟ جو مخلوق سے جڑے نہ اور خالق کو چھوڑے نہ. صلوات پڑھیں جی محمد و آل محمد. بسم اللہ. پیر سید علمدار شاہ صاحب بھی تشریف لے آئیں. یہ ہمارے بزرگ ہیں، محترم ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات جی بابا.
دوستو، بطول کسے کہتے ہیں جی؟ جو مخلوق سے جڑے نا، خالق سے جدا نہ ہو۔ میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سا اور آسان کرنے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، بی بی سیدہ کے بارے میں کچھ کہے۔ جب کہا نا کہ سیدہ کے بارے میں کچھ فرمائیں، بی بی دیکھ کے فرماتی ہیں، ما اقولو فی حقہا ولدت حسن صلاة ظہر ورکعت بعد صلاة العصر۔ دیکھ کے فرماتی ہیں کہ میں اس زہرا کے بارے میں کیا کہوں کہ ظہر کے وقت حسن مولا کی ولادت ہوئی، عصر کے وقت زہرا مصلی عبادت پہ تھی۔ ابھی بھی جس کی سمجھ میں نہیں آئی اسے اور قریب کروں۔ ہمارے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں۔ کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں عورت پر کہ ان میں وہ عبادت نہیں کر سکتی۔ وہ بیٹی میری ہو یا کسی صحابی کی، وہ ایام ایسے ہیں اللہ کہے مصلی چھوڑ دے، مصلی چھوڑ دے، قرآن کے حروف کو ہاتھ نہ لگا۔ یہ حکم الہی ہے۔ لیکن بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات پہ صلوات پڑھیں صاحب۔ 15 رمضان المبارک کو امام حسن مجتبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور رمضان المبارک ہے، اور بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ظہر کے وقت حسن کی ولادت ہوئی، حسن آقا اس دنیا میں تشریف لائے، اور عصر کی نماز کے لیے بی بی مصلی عبادت پہ پہنچ گئی۔ یعنی بتا یہ رہی ہیں کہ جو خدا کو ایک لحظے کے لیے، جس کے لیے حسن مولا کی ولادت کے بعد اگر سیدہ فاطمہ الزہرا عبادت کو ترک بھی نہیں کر رہی، روزہ بھی نہیں چھوٹ رہا، اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ مریم بھی بطول ہے۔ ایک بیٹی ہے جو تیرے گھر میں پل رہی ہے۔ توجہ چاہوں گا میں صاحبان سے۔ اے اللہ، تیرا حکم یہ ہے کہ بیٹی کی شادی جلدی کر دو۔ اللہ تو کہہ رہا ہے، اپنے نبی کے ذریعے شریعت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ اپنی بیٹیوں کی شادی کو جلدی کرو۔ اللہ ایک بیٹی تیرے گھر میں پل رہی ہے بھی بطول۔ توجہ چاہوں گا میں صاحبان، اللہ اس بیٹی کی شادی جلدی کر دینا۔ اللہ کہتا ہے نہیں کر سکتا۔ میں لفظ بدل کے نہ کہوں، اللہ کیوں نہیں کرتا؟ کہا علی کی وجہ سے۔ جسے سمجھ آئے یار وہ بولنا میرے ساتھ۔ اللہ کیوں؟ کہتے ہیں اس کی شادی کسی نبی سے بھی نہیں کر سکتا۔ کیسے کروں؟ اگر کروں تو نبی فخر کرے گا میں بھی بطول کا شوہر ہوں۔ چاہتا نہیں کوئی علی کے مقابلے میں آ کے فخر کرے۔ اللہ کہتے ہیں میں لیٹ کر نہیں کروں گا۔ بطول کی شادی، مریم بطول ہے لیکن شادی نہیں ہو سکی۔ زہرا وہ معظمہ ہے کہ جس کی شادی کے لیے اللہ نے آسمان سے ستارے کو بھیجا، جالی کے دروازے میرے بزرگوں دوستو، جناب سیدہ
مریم کی شادی نہ ہوئی، مریم بتول رہی، سیدہ فاطمہ الزہرا وہ بتول ہے، 4 اولاد ظاہری، 5ویں جناب محسن، فاطمہ اس بتول کو کہتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی میں نہ قرآن پڑھنے سے رک سکے نہ عبادت چھوٹ سکے۔ آگے بسم اللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ میرے بزرگوں دوستو، جناب سیدہ کی عظمت ہم سب کے لیے جناب سیدہ زہرا کی شان کو بیان کرنا انسانی بساط ہے ہی نہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ایک جملے میں صرف دیکھیں نا، میں حیران ہوں، میں اس نہج پہ بہت کم دھیان تھا، لیکن آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اسی نے اس طرح دھیان کروا دیا۔ وہ کہتا ہے، کتاب والا لکھتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ایک ایک جملے سے پورے خاندان کی عظمت کو واضح کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ پیغمبر کی یہ فضیلت ہے، پیغمبر معراج پہ گئے، پیغمبر نے فلاں جنگ فتح کی، فلاں کیا، فلاں کیا۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نہیں مار رہا، محمد تو مار رہا ہے، میں اللہ مار رہا ہوں۔ کہیں یہ فضائل بیان نہیں کی، ایک جملے میں کہا، ہم فاطمہ تو ابوہا، فاطمہ کا بابا ہے، بس۔ عظمت زہرا سمجھے گا، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی کہ رسول ہے کیا۔ دیکھیں نا، ہر عورت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں۔ ماں بنتی ہے تیسرے درجے پہ۔ جب تیسرے درجے پہ ماں بنتی ہے تو ماں کے قدموں میں جنت اللہ نے رکھی ہے نا۔ پہلا درجہ بیٹی کا، دوسرا بیوی کا، تیسرا ماں کا۔ پہلا درجہ ہے جناب سیدہ کا بیٹی کا۔ توجہ چاہوں گا میں صاحبان سے، پیغمبر آخری درجے کی سند دے رہے ہیں، دیکھ کے فرماتے ہیں الفاطمہ ہے یا ام ابیہا، یہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اس سے بڑھ کے عظمت زہرا، جسے پہلے درجے پہ آخری درجے کی سند ملے، اس کا آخری درجہ کتنا بلند ہوگا۔ جس زہرا کو پہلے درجے پہ ماں کی سند مل رہی ہے، اس کا آخری۔ اور پھر دیکھیں نا، ہم دنیا دار لوگ ہیں، جب بندوں کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، یہ میرے بیٹے کی کوٹھی ہے، یہ میرے فلاں بیٹے کی کوٹھی ہے، ادھر فلاں کا پلاٹ لے لیا ہے، اولاد کے لیے بڑی محنت کرتا ہے بندہ، ایسے ہی ہے نا جی۔ انسان، ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو زندہ رہنا ہے تو عزت کے ساتھ۔ تو میرے بزرگوں دوستو، میں کہتا ہوں کمال نہیں ہے اولاد زہرا کا، بیٹے ہیں تو جاگیر جنت، شوہر ہے تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا، بابا ہے تو 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار۔ توجہ ہے یا نہیں؟ زہرا کو کائنات کی کس چیز کی ضرورت تھی؟ نہ مال دنیا کی ضرورت تھی، جس کے دروازے پہ فرشتے کبھی مسکین بن کے آئیں، کبھی اسیر بن کے آئیں، کبھی یتیم بن کے آئیں، اس زہرا کو مال دنیا کی ضرورت کیا تھی؟
مسکین و اسیر و یتیم، اور اللہ پھر قرآن کی آیتیں نازل کر رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کہتا ہے میں یہ مخلوق اللہ کھاتی ہے نہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ کھاتی ہے نہیں، در زہرا پہ آ کیوں رہی ہے؟ کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو، دروازے کی حیثیت بتا رہا ہوں۔ یہ دروازہ ہے کون سا؟ یہ تو گھر ہی ایسا گھر ہے جہاں 1.25 لاکھ نبی، اپنے 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار جب اپنے جسم میں ذوف محسوس کرتا ہے، جس کسا کے نیچے آ کے شفا ملے اسے زہرا کہتے ہیں۔ عظمت زہرا کو سمجھنے کی کوشش تو کرو نا، غور تو کرو نا، فکر تو کرو۔ سید الانبیاء 1,23,999 نبیوں کا سردار جس دروازے پہ آ کے سلام کر کے اجازت لے کے اندر آئے اسے در زہرا کہتے ہیں۔ عظمت زہرا کی دنیا کو سمجھ، بے حیا لوگ آج بکواس کرتے ہیں بہت زہرا کو یہ ہو گیا، زہرا رب کعبہ کی قسم پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیعہ سنی متفقن علیہ حدیث ہے، کلما دخلت فاطمہ تا، جب جب فاطمہ پیغمبر کے گھر آتی، جب جب پیغمبر کے پاس تشریف لاتی، اللہ فرشتے کو نازل کرتا۔ اتنا پڑا تھا کہ جب جناب سیدہ تشریف لاتی تو اللہ پیغمبر گرامی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن کہا کہ جب جب جناب سیدہ کھڑے ہو کے سفر کرتی نا پیغمبر گرامی کی طرف، اللہ حکم دیتا جلدی جا فرشتے اور جا میرے حبیب سے کہہ رہے ہیں میری کنیز آ رہی ہے استقبال کے لیے کھڑا ہو۔ فرشتہ کے پیغام دیتا، جناب سیدہ کے احترام کے لیے پیغمبر کھڑے ہوتے۔ عظمت زہرا سے ناواقف جاہل کیا جانتا ہے کہ عظمت زہرا، ایک بندہ ہے ابو جہل اس کا نام ہے، اس کے بارے میں ایک جھوٹی سچی روایت، جو سچی تو نہیں میں کہہ سکتا، ایک روایت ہے کہ یہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ۔ کہتے ہیں اس کی خواہش تھی، ایک مرتبہ جب جناب سیدہ سے عقد ہو گیا نا تو یہ سر راہ مل گیا امیر المومنین کو۔ جب سر راہ مل گیا تو دیکھ کے کہتے علی زہرا سے شادی کر کے تجھے ملا کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا میں صاحبان سے، سنہری حروف سے لکھنے والا جملہ میرے مولا نے کہا۔ جب اس نے کہا نا، وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک جاہل علی سے مل کے کہتا ہے، ایک جاہل علی سے مل کے کہتا ہے کہ علی زہرا سے عقد کرنے کے بعد تجھے ملا کیا ہے؟ اگر میری بیٹی سے عقد کرتا اتنا مال دنیا تجھے دیتا کہ پہلا اونٹ تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوتا، آخری میرے گھر سے نکل رہا ہوتا۔ اتنے لفظ کہنے تھے کہ وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال آیا، دیکھ کے کہتے ہیں جاہل، عظمت زہرا سے ناواقف، تجھے پتا نہیں، یہ بتا کہ زہرا سے عقد کرنے کے بعد اس دنیا میں بچا کیا ہے؟ بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی۔
عظمت زہرا سے جاہل تجھے پتہ ہی نہیں، بہت اچھے بہت اچھے. زہرا سے عقد کرنے کے بعد اس کائنات میں بچا کیا ہے؟ عظمت زہرا پہ مولا انتار سلامات. شادی ہوئی، عقد ہو گیا. دیکھیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بندے بیٹی کا عقد کرتے ہیں تو اس سے پہلے حق مہر تعین کیا جاتا ہے. کیا حق مہر ہے جی؟ اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حق مہر تعین کرنے کے بعد نکاح پڑھا جاتا ہے. کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ سسرال نہیں جاتا. یہ باتیں کم کی جاتی ہیں ہمارے ممبر سے، کیونکہ میں نے آج تازہ مطالعہ کیا ہے تو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں بتاتا چلوں. جناب سیدہ کا عقد کرنے کے لیے جب پیغمبر گرامی نے حق مہر کے لیے پوچھا، ہر بیٹی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا حق مہر ہونا چاہیے. جب جناب سیدہ سے پوچھا گیا، اللہ نے کہا تو میری کنیز ہے، کیا چاہتی ہے؟ دارین قربان کر دوں جناب سیدہ کے جوتوں کی خاک پہ. ملکہ کونین دیکھ کے فرماتی ہیں اللہ کچھ نہیں چاہیے. ادھر علی ہے، ثقلین میرے ہاتھ میں، دارین کی دولت میرے ہاتھ میں، جنت میری اولاد کی جگیر ہوگی، جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا میرا شوہر ہوگا، پانیوں پہ میری حکومت، زمینوں پہ میری حکومت. اللہ ہر کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے، کچھ نہیں چاہیے. آواز خالی کا زہرا تو میری کنیز ہے، یہ میری عطا ہے، حق مہر نہیں. جو ہے بہت اچھے بہت اچھے. یہ میری عطا ہے، حق مہر نہیں. حق مہر بتا. اللہ اکبر. قربان جاؤں جناب سیدہ دیکھ کے فرماتی ہیں اللہ چاہیے کچھ نہیں، ہاں اگر کچھ دینا چاہتا ہے نا. مجھے یہیں سے ایک بات یاد آ گئی. میں نے پچھلے سال مجھے یاد ہے میں نے تلاوت کی تھی قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. پیغمبر گرامی کو جب کچھ چاہنے والوں نے کہا نا کچھ مانگ، کہتے تم سے مانگوں؟ تم مجھے دے سکتے ہو، کیا دو گے؟ کچھ نہیں دے سکتے. اللہ نے کہا زہرا کچھ مانگ. کہا کچھ نہیں چاہیے. میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو تجھ سے کچھ نہیں مانگتا. بے شک بے شک. تو اپنے پاس بلا بلا کے کہتا ہے آ تنہائی میں مانگ لے. کہتے نہیں، اللہ نہیں مانگ رہا. کہتا میرا حبیب کچھ نہیں مانگ، اتنا ہی کہہ دے رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما دے. کہتا کچھ نہیں چاہیے زہرا کچھ مانگ. سیدہ دیکھ کے فرماتی ہیں اللہ میرے بابا نے کہا تھا میری زہرا سے مودت کرنا، میں کہہ رہی ہوں میرے علی کے شیعوں کی بخشش کر دے. عظمت زہرا دیکھو. سیدہ کا نام ہے فاطمہ، طیبہ، طاہرہ، راقیہ، زکیہ، مرضیہ.
راضیہ. اگر ایک ایک لفظ کی وضاحت کی جائے نا تو کم از کم ایک ایک مجلس چاہیے سیدہ کی فضیلت کے لیے. لیکن قربان جاؤں حدیث کسا کے لفظوں نے حد کر دی ہے. ہم فاطمہ تو ابوہا، فاطمہ ہے اس کا بابا ہے. بس عظمت رسول سے اس سے بڑھ کے جملہ ہے ہی کوئی نہیں کہ فاطمہ کا بابا ہے. میں کہتا ہوں کلمے سیاہیاں ہر چیز ختم ہو جائے، علی کے فضائل ختم ہونے میں نہیں آتے. لیکن ایک جملے میں کہا فاطمہ تو وبالہا، فاطمہ ہے اور اس کا شوہر ہے. اب عظمت اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سیدہ کو سمجھ لینا، پھر اس کے شوہر کی عظمت خود سمجھ آ جائے. قربان جاؤں اے سیدہ فاطمہ تو زہرا آپ کی عظمت پہ، جس کے دروازے پہ 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار آ کے جھک جائے اسے زہرا کہتے ہیں. پیغمبر گرامی ہر موقع پہ اپنی نسل کی تعظیم کرنا سکھا. آج بڑے بڑے بے حیا لوگ ہیں، اپنے آپ کو سید کہلوانا تو بہت فخر سمجھتے ہیں نا کہ میں بھی سید ہوں. میں خود جانتا ہوں ذاتی طور پر بندوں کو حیا نہیں آتا، شرم نہیں آتی. اولاد زہرا کے مد مقابل آتے ہو، کچھ تو غیرت کھاؤ، کچھ تو حیا کرو. پہلے سادات کے ساتھ تھوڑا ظلم ہو رہا ہے جو آج تم نیا اپنے ہی یزیدی لباس پہن کے ہمارے اندر آ گئے ہو. زہرا نے علی کی عظمت بتائی ہے دنیا کو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آگے لیں جی بالکل قریب لے آؤں. کوشش کرو ایسے لوگوں کو ان سے ہاتھ باندھ کے کہو اولاد زہرا پہ ظلم نہ کرو. خدا را پہلے نسل یزید آج تک چلی آ رہی ہے، آج تم بھی انہی صفوں میں داخل ہو رہے ہو. ایسا کرو کہ زہرا خوش ہو جائیں. اولاد زہرا کا احترام کر جو تیرے لیے ضروری ہے. مخدومہ کائنات کلما دخلت علیہا فاطمہ. بالکل جی قریب لے آؤں. میرے خیال میں ذاکر صاحب تشریف لے آئے ہیں. تو جب جناب سیدہ تشریف لاتی شیعہ سنی متفقن علیہ، ہر بخاری سے لے کے سنن ابن نسائی، ابن ماجہ، ابن داؤد، سب اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں. ہماری تو الحمدللہ ہر کتاب میں یہ روایت موجود ہے نا. تو اہل سنت کی تمام کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب جب جناب سیدہ تشریف لاتی فقام رسول اللہ، پیغمبر گرامی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. پیغمبر گرامی کھڑے ہو کے جناب سیدہ کا استقبال کرتے، استقبال کر کے سیدہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. رب کعبہ کی قسم یہاں تک روایت احادیث کی کتب میں میں نے پڑھی ہے، لیکن مجھے اگلی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جناب سیدہ جب آ جاتی پیغمبر گرامی کھڑے ہو جاتے. اب جناب سیدہ کے آنے پہ پیغمبر گرامی بیٹھ جاتے تھے یا کھڑے رہتے تھے؟ بس چھوڑ دیا سارا مضمون، بھائی تشریف لے آئے ہیں. جب جناب سیدہ آتی پیغمبر گرامی کھڑے ہو جاتے، وجلسہا علی مقامہ، اور اپنی جگہ پر سیدہ کو بٹھاتے. تو میرے بزرگوں دوستو، ہم روتے صرف اس لیے ہیں کہ جس زہرا کے احترام کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے وہی زہرا اپنے بابا کے دربار میں بڑی دیر تک کھڑی. حجرکم اللہ، خدا سوائے غم مظلوم کی کوئی غم نہ دے.
وہی زہرا اپنے بابا کے دربار میں بڑی دیر تک کھڑی رہی۔ عزادار و مومنوں، نرم دل ہونا، دو لفظ کہنا چاہتا ہوں جس کی سمجھ میں آ جائے۔ جب دربار میں گئی ہے نا، کربلا میں حسین کے اکبر کی جتنی عمر تھی نا، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے دربار میں جانے کے وقت وہی 18 سالہ کی ضعیفہ، خدا آپ کو سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، دربار میں کہتے ہیں 4 گھنٹے کی پیشی، ایسے نہیں لفظ بدلتا ہوں، 4 گھنٹے تک کھڑی رہی، یہ سند پڑھتے رہے، اجرکم اللہ۔ جب یہ سند پڑھتے رہے ہیں نا، ایک بے حیا نے سند کو پھاڑا ہے، پھاڑ کے زمین پہ پھینکا ہے، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس نے اس کے اوپر تھوکا ہے، پوری ذمہ داری سے روایت کے لفظ دکھانے کے لیے تیار۔ زہرا کے بال سفید ہو گئے، 18 سالوں میں 4 گھنٹوں میں جب دربار میں پہنچی تھی سر کے بال کالے تھے، جب دربار سے واپس آئی ہے سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی تھی، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ زہرا گھر میں پہنچی ہے۔ 28 صفر سے لے کے 3 جمادی الثانی تک 95 دن بنتے ہیں، 95 دنوں میں زہرا کیا کہہ رہی ہے؟ صبت علیہ مصائب لونہا علی الایام سرنا لیا لیا، بابا تیرے بعد میرے اوپر جو مصائب آئے ہیں اگر دنوں پہ آتے دن سیاہ راتوں میں تبدیل، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اور عزادارو، جب گھر آئیے نا زہرا، میری آقا زادی نے بہت جلدی سے، بالکل چھوڑ رہا ہوں، بہت جلدی سے بی بی نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ وصیتیں کرتی کرتی بی بی دیکھ کے کہتے ہیں، یا علی میں زہرا کے زندگی کے کچھ سال آپ کے ساتھ گزرے ہیں، یا علی میں زہرا سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کرنا، یا علی میں آپ کی کنیز ہوں۔ اور رب کعبہ قسم دوسری وصیت دے کے فرماتے ہیں، میری بھانجیاں نے جناب امامہ میرے بعد ان سے شادی کرنا۔ تیسری وصیت دے کے فرماتے ہیں، سال آقا کاظم قزوینی لکھتے ہیں، بی بی نے وصیت کی، یا علی غسلنی وحنتنی وکفنی باللیل وادفنی باللیل، یا علی مجھے رات کے وقت غسل دینا، رات کے وقت کفن دینا، رات کے وقت میرا جنازہ پڑھنا، اور یا علی جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے انہیں میرے جنازے میں آنے کی دعوت نہ دے۔ اجرکم اللہ۔ جنازہ ہو گیا تیار، جب جنازہ تیار ہو گئے نا، ایک مرتبہ لے کے چلے، کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ، عبد الزہرا مہدی، لبنان سے کتاب چھپی ہے عربی زبان میں، اس سے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ جب جناب زہرا کا جسد اٹھا کے 9 بندے یا 11 بندے یہ لے کے پہنچے نا جنت البقیع میں، جا کے زمین پہ جسد زہرا کو رکھا گیا، علی دیکھ کے فرماتے ہیں، ہذہ بنت رسول اللہ، یہ بنت رسول ہے۔ زمین سے آواز آئی، علی پریشان نہ ہو، میں امت مصطفیٰ نہیں، اب زہرا پہ ظلم نہیں ہوگا۔ عزادارو، ایک مرتبہ جسد زہرا کو قبر میں اتارنے کے لیے جب آگے بڑھے ہیں نا، ایک مرتبہ علی مولا نے قبر میں اتارنا چاہا اور ایک لفظ کہا، دیکھ کے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ہذہ امانۃ لک، یا رسول اللہ آکے ایک امانت مجھے دے کے گئے تھے نا، یا رسول اللہ رددتھا الیک، یا رسول اللہ میں امانت واپس پلٹانے آیا ہوں۔ جب کہا نا امانت واپس پلٹانے آیا ہوں، فخرج صوت من القبر، یا علی فی تلک اللیلہ لم تکن ظلھا مکسورا ولا عینھا محمرۃ ولا وجھھا مسودا، یا علی جب میں نے امانت دی تھی اور میری امانت کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اور جب میں نے امانت دی تھی میری امانت کے چہرے پر تماچو کے نشان نہیں تھے۔
ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين أي منقلب